السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، دینی مدرسے یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے چن لیتا ہے۔ کسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مدرسے قائم کرے، اور کسی کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنے مال کو مدرسوں کے لیے خرچ کرے، اور کسی کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ بحیثیت استاد مدرسے میں آنے والے بچوں کو دین سکھائے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ طالب علم بن کر مدرسے میں علم حاصل کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدارس کے ذریعے حفاظت کرتا ہے۔ محترم حضرات، یہ 2015 کی بات ہے کہ میں میرے استاد محترم شیخ طٰہٰ سعید خالد مدنی حفظہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے حیدرآباد گیا تھا، تو شیخ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں لڑکیوں کا مدرسہ کھولوں۔ شیخ محترم سے میری پہلی ملاقات مکہ المکرمہ میں سن 2005 میں ایک اسلامک سینٹر میں ہوئی تھی، جہاں شیخ محترم داعی کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کے قابل ہوا ہوں، تو اس کی وجہ ایک تو میری ماں کی دعائیں ہیں، جو ہمیشہ میرے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے کچھ نہ کچھ دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ میری ماں بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور میرے والد محترم بھی یہاں موجود ہے۔ آپ ان دونوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے مشفق استاد شیخ طٰہٰ سعید خالد مدنی حفظہ اللہ ہیں، جنہوں نے 3 سال تک مجھ پر محنت کی۔ مکہ المکرمہ میں 2005 سے لے کر 2008 تک شیخ اپنی مصروفیت کے باوجود حرم مکہ تشریف لاتے مجھے پڑھانے کے لیے، یا پھر اپنے گھر شار منصور پر بلاتے اور مجھے نصیحت کرتے کہ دیکھو علم حاصل کرو۔ لیکن شیخ اتنا وقت دینے کے باوجود میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے شیخ سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ پھر جب شیخ انڈیا تشریف لائے تو جامع دارالفرقان للبنات حیدرآباد میں ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز ہوئے، اور وقتاً فوقتاً اپنے شہر اڑیسہ سے حیدرآباد تشریف لاتے، اور جب مجھے موقع ملتا میں شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے حیدرآباد پہنچ جاتا۔ تو شیخ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں شہر نظام آباد میں لڑکیوں کے لیے ایک مدرسہ کھولوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر دور دور تک کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیم ہوتی ہو، اور یہاں کے جمعیت کے کچھ افراد بھی مجھ سے بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ میں یہاں ایک مدرسہ کھولوں، جس میں قابل ذکر ہمارے جناب یاسین صاحب بھارت ٹریولز، اور اسی طرح ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب ڈیری فارم، اور اسی طرح جناب الیاس خان صاحب، ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ میں یہاں مدرسہ کھولوں۔ اور شیخ کا مشورہ تو میں نے حامی بھر لی، اور شیخ کے مشورے سے مدرسے کے لیے کرائے کا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جناب وجیہ اللہ خان صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں ناظم جمعیت، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ کرائے کے گھر کے لیے وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر میرا ساتھ دیے، اور ہم دونوں مل کر قلعہ روڈ پر ایک کرائے کا گھر حاصل کر لیا۔ گھر تو مجھے مل گیا، لیکن بار بار یہ وسوسے اور خیالات میرے دل میں آتے، کیا یہ عظیم الشان کام مجھ سے ہو سکے گا؟ مجھے اپنی آپ پر مجھے اعتماد نہیں تھا، میری اپنی کم ہمتی اور کم علمی کی بنیاد پر میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مدرسہ جیسا عظیم الشان کام میں کروں۔ تو میں دل کے اندر وسوسے، اور میں نے یہ گھر لینے کے بعد بھی یہ ارادہ کر لیا کہ میں مدرسہ نہیں چلا سکتا، اور شیخ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب شیخ دوبارہ تشریف لائے تو میں نے حیدرآباد پہنچ کر شیخ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی کہ شیخ محترم، یہ مدرسہ چلانا، چندہ وصول کرنا، یہ سوچ کر ہی مجھے کپ کپی طاری ہو رہی ہے، اور میں نے ارادہ بدل دیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ شیخ محترم کو اللہ جزائے خیر دے۔ پھر شیخ نے ہمت باندھی، نصیحت کی اور کہا کہ ہمت کرو،
اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے صدقے جاریہ بن جائے۔ پھر میں نے دوبارہ ہمت کے ساتھ نظام آباد آیا اور مدرسہ کھولنے کا میں نے اعلان کر دیا۔ اللہ جزائے خیر دے یاسین صاحب بھارت ٹریولز والوں کو، جیسے ہی میں نے اعلان کیا انہوں نے مجھے مدرسے کے لیے ایک امنی دلائی، تقریباً 1,20,000 25,000 کی، حالانکہ نئی بات تھی اور مدرسہ بھی قائم نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اعتماد کیا اور اومنی خرید کر دی۔ اللہ ان کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ الیاس صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے 2015 میں جامع مسجد میں اعلان کی اجازت دی مدرسہ کھولنے کے لیے، اور اسی طرح ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ اپنی مصروفیت کے باوجود وہ صبح میرے ساتھ تاج ڈھابا، ڈیری فارم، دھرم پوری جو غریب محلے ہیں وہاں وہ بنفس نفیس میرے ساتھ رہتے، ایک ایک گھر پر دستک دیتے اور ان غریب لوگوں کو، ان کی لڑکیوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کرتے۔ اس طرح میں ان لڑکیوں کو اومنی میں بٹھا کر ان کے گھروں سے لاتا اور مدرسے میں تعلیم دلا کر پھر ان کے گھروں کو میں واپس کیا کرتا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ظہیر بھائی آٹو والوں کو، انہوں نے ہمت کر کے سب سے پہلے اپنے دونوں لڑکیوں کا اس مدرسے میں انہوں نے داخلہ دلوایا، ورنہ بہت سارے لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ آپ مدرسہ بند ہو جائے گا تو ہم اپنی لڑکیوں کا کیا کریں گے، ان کا مستقبل ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے اور بہت سارے لوگ ہمدردانہ طور پر کہتے کہ اتنی محنت نہ کرو، یہاں کے لوگوں کا مزاج دینی نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لینا مشکل کام ہے۔ تو چونکہ میں نے ہمت کر لیا تھا تو میں ان کو جواب دیتا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، اگر کوئی مدرسے میں نہ بھی آئے تو میں کامیاب ہوں، اور دلیل کے طور پہ ان کو بخاری کی وہ حدیث پیش کرتا جو مشہور حدیث ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی، بعض نبی گزرے تو ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوتا اور بعض گزرتے تو ان کے ساتھ صرف 2 ہوتے، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا، آخر حدیث تک۔ تو میں ان سے سوال کرتا کہ جس نبی کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا تو کیا اس کا مطلب وہ ناکام نبی تھے کہ پوری زندگی بھر محنت کر کے ایک بھی ان کا ماننے والا نہیں ہوا؟ تو کیا وہ ناکام تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ بھی کامیاب نبی تھے، انہوں نے محنت کی اور نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے بھی یہ کہا کہ میں محنت کر کے میں نے مدرسہ کھولا ہے، اگر کوئی نہ پڑھے، صرف ایک لڑکی بھی پڑھے تو میں انشاءاللہ اسے ضرور پڑھاؤں گا۔ پھر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی مسلسل کوششوں سے پہلے ہی مہینے میں تقریباً 50 لڑکیوں نے مدرسے میں داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس طرح استاد محترم شیخ طاہر سعید خالد حفظہ اللہ نے مکے میں 3 سال مجھ پر محنت کر کے مجھے تعلیم و تعلم سے جوڑ دیا تاکہ انہیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ یہ شیخ محترم کی دور اندیشی تھی کہ مجھ جیسے کمزور انسان پر تھوڑی محنت کر کے ایک عظیم صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب تک یہ مدرسہ رہے گا اور لڑکیاں یہاں تعلیم حاصل کرتے رہیں گی، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جس طرح لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، شیخ محترم کے میزان حسنات میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر 2016 میں جب میں نے حج کا پہلا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا تو شیخ محترم نے ایک اہل خیر جو یہاں موجود ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو اہل خیر جو حج پر جانے کے خواہش مند تھے، میری ان سے ملاقات کروائی۔ وہ حاجی صاحب کی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ بڑے مخلص انسان تھے اور انہوں نے مدرسے کا اس وقت تعاون کیا جب مدرسہ متزلزل تھا، مدرسہ بالکل بند ہونے کے قریب تھا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے 2018 سے تقریباً مدرسے کا ماہانہ تعاون شروع کیا اور اپنے ایک دوست عبداللہ بھائی سے بھی انہوں نے تعارف کرایا اور ان سے بھی مدرسے کو کافی مدد ملی۔ اب وہ عبداللہ صاحب بیمار ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے خلیل بھائی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اس طرح میرے دوستوں لڑکیوں کی تعداد کافی بڑھنے لگی جب بس کا انتظام ہو گیا۔ بس نہیں ہوئی بلکہ شیخ محترم نے ہی جامع دارالفرقان سے ایک بس مناسب قیمت پر دلوایا، جس سے طالبات کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا۔ اب وہ چھوٹا سا گھر جو ہم نے قلعہ روڈ پر مدرسے کے لیے لیا تھا وہ اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرنے لگا، اور ہم اب دوسرے بڑے گھر کی
تلاش میں لگ گئے، بڑے پریشان تھے، کوئی مناسب گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ڈپٹی میئر جناب ادریس خان صاحب کو کہ انہوں نے 2018 میں اپنا یہ کشادہ سا حال جو تقریباً 600 گز پر مشتمل ہے، انہوں نے مدرسے کے لیے ہم کو دے دیا کہ آپ اس میں مدرسہ چلائے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ڈپٹی میئر صاحب نے نہ کوئی کرایہ مانگا، نہ کوئی کرنٹ بل کا انہوں نے سوال کیا، نہ ہی کبھی اپنی پیشانی پہ وہ شکن لائے، بلکہ اس دن سے لے کر آج تک ہم فری میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں حال، لمبا سا 600 گز کا پلاٹ، ہم اس پر مدرسہ چلا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے مشکل ترین دور میں جبکہ اکثر لوگوں کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی تھی، مدارس بند ہو گئے، شاید یہ بھی مدرسہ بند ہوتا اگر کرائے کی عمارت میں رہتا۔ اللہ ڈپٹی میئر صاحب کو بہتر بدلہ دے، ان کی پریشانیاں دور کرے اور ان کے مسائل اللہ حل کرے۔ اس طرح میرے دوستو، انٹر ڈگری میں جو لڑکیاں انٹر ڈگری پڑھ کر جو لڑکیاں مدرسے میں داخلہ لی تھی، 2018 میں وہ عالمہ بن کر مدرسے سے فارغ ہو گئی۔ یہ مدرسے کا پہلا بیاس تھا جو 4 لڑکیوں پر مشتمل تھا، ان میں سے ایک لڑکی مورتاڑ کی تھی۔ فراغت کے بعد میں مورتاڑ جب بھی گیا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی مدرسے سے فارغہ لڑکی نے اس گاؤں میں ایک ٹیوشن سنٹر کھولا ہے اور ساری لڑکیوں کو وہ اپنے علم سے مستفید کر رہی ہے۔ کبھی مورتاڑ جب جانا ہوتا ہے اور یہ بات جب سننے میں آتی ہے تو سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اس لڑکی کو عزت عطا کرے۔ اس طرح 2019 میں 3 لڑکیاں مدرسے سے فارغ ہوئی عالم بن کر۔ 2020 اور 2021 یہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی شیخ طاہر کے مشورے سے ہم نے زوم پر آن لائن کلاسز شروع کر دی، بلکہ الحمدللہ شیخ محترم نے خود طالبات کو وراثت جیسے اہم موضوع کو بڑے آسانی کے ساتھ بڑے آسان انداز سے سمجھایا۔ اس طرح بخاری، عقیدۃ التحویہ جیسی اہم کتابیں شیخ طاہر سعید خالد حفظہ اللہ ہماری طالبات کو پڑھاتے رہے۔ اور اسی طرح شیخ نثار عمری حفظہ اللہ جو ابھی مجھ سے پہلے جنہوں نے خطاب کیا، شیخ محترم نے بھی ہمارے مدرسے کو لاک ڈاؤن میں مدرسے کی طالبات کو اپنے مخصوص انداز میں عربی گرامر بڑی آسانی کے ساتھ سمجھایا۔ بلکہ شیخ نثار عمری حفظہ اللہ یہ میرے بھی استاد ہیں، عربی گرامر کے تعلق سے اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت عطا کی ہے، بلکہ وہ نحوی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بلکہ شیخ ہارون خان محمدی یہ بھی میرے استاد ہیں، مکے میں انہوں نے مجھے ادب سکھایا۔ اور شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ یہ بھی میرے استاد ہیں۔ جب بھی کسی ٹاپک پر مجھے بیان کرنا ہوتا ہے، شیخ محترم کو ایک میسج کرتا ہوں تو فوراً مجھے PDF بھیج دیتے ہیں۔ گویا آج وہ مبارک دن ہے میرے لیے کہ میں اپنے تمام اساتذہ کے درمیان اور تمام میرے مخلص اہل خیر دوستوں کے درمیان میں موجود ہوں۔ دل خوشی سے میرا پھولا نہیں سما رہا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ زمانے کی گردشیں یہیں رک جائے، یہ لمحہ یہیں رک جائے اور وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت میں میرے اساتذہ کرام اور میرے مخلص صاحب خیر کے درمیان میں موجود رہوں۔ اس طرح میرے دوستو، مدرسے سے مستقل آن لائن کورسز ہم نے لاک ڈاؤن میں شروع کر دیا، اور تاکہ ہماری بہن بیٹیاں دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ کورس کی ذمہ داری میری بہن جو حیدرآباد میں رہتی ہے، شہودہ پروین محمدی اور صفا فرقانی اور ڈاکٹر جویریہ فرقانی، جو بڑی محنت اور کوششوں سے اس کورس کو چلاتی ہیں، اور مختلف علاقوں سے خواتین و لڑکیاں اس کورس کے ذریعے عربی گرامر اور دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ابھی جو رمضان گزرا، الحمدللہ دروس قرآن برائے خواتین کے نام سے مدرسے کی جانب سے ایک آن لائن کورس شروع کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 400 سے زیادہ خواتین نے حصہ لیا۔ اس طرح لاک ڈاؤن کے زمانے میں الرحیق المختوم پر ایک علمی مسابقہ بھی ہم نے آن لائن مدرسے کی طرف سے رکھا تھا، جس میں تقریباً 600 مرد اور 600 خواتین دنیا کے مختلف علاقوں سے حصہ لیے تھے، اور آخر میں استاد محترم شیخ طاہر صاحب نے ان کو نصیحت کی اور طلباء و طالبات کو اہل خیر حضرات کے تعاون سے تقریباً 50,000 انعامی رقم سے نوازا۔ اس طرح آن لائن اور آف لائن جملہ 28 افراد پر مشتمل
یہ تدریسی و غیر تدریسی عملہ مصروف خدمت ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ لڑکوں کے لیے بھی کوئی تعلیمی سلسلہ شروع ہو، تو ہم نے 26 اگست بروز جمعہ 2022 کو مسجد میر امتیاز علی، جہاں ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، وہاں ایک ادارہ جامع دارالحدیث الخیریہ للبنین کی ہم نے بنیاد رکھی، جس میں فی الوقت 10 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سال سے بچوں کے لیے ہاسٹل کا بھی انتظام رکھا جائے گا بالکل مفت۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ غریب بچوں کو اس ہاسٹل کے اندر داخلہ دلوائیں، تاکہ ہمارے یہ بچے قرآن کو حفظ کر سکیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی طرح لڑکیوں کی تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مدرسے میں مجلے کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ اس طرح اکتوبر 2022 کو ایک پروگرام پوچھو تو صحیح شروع کیا گیا، جس میں عوام کے سوالات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء جواب دیتے ہیں۔ اس طرح میرے دوستو، دیہاتوں میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بہن بیٹیوں کا ایمان اور عزت خطرے میں تھی، اور آج بھی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غیر لوگ دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں اور ہماری لڑکیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے مدرسے کی جو بس اور گاڑی، ہم دیہاتوں کو پہلے ہم لوگ گئے، وہاں پہنچ کر ان کے والدین کو قائل کیا، اور تقریباً 9 دیہاتوں کے بچوں کو بس یا اومنی کے ذریعے ہم مدرسہ لا کر انہیں تعلیم دلا رہے ہیں، جن میں ملنگی اور بوکن پلی، بورگاؤں، منک بنڈار، ڈچ پلی، کنجر، بودھن، MSc فارم، جانکم پیٹ، اسی طرح شہر کے مختلف محلوں سے بس کے ذریعے طالبات کو لایا جاتا ہے، جس میں ونائک نگر، پھولانگ، قلعہ روڈ، بودھن روڈ، آٹو نگر، تاج دھابا، دھرم پوری، نظام کالونی، اس طرح تقریباً 225 طالبات فی الوقت مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ سن 2022 میں 4 لڑکیاں عالمیت مکمل کی، سن 2023 یعنی اس سال 4 لڑکیاں عالم کورس کی تکمیل کی ہے، اور 4 لڑکیاں فضیلت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ اس مدرسے میں فضیلت کا پہلا بیاچ ہے جو آج فارغ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آخری بات میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن بیٹیاں جو دیہاتوں میں ہیں، ہماری طرف بڑی بے چینی سے دیکھ رہی ہیں، ان کے ایمان اور ان کی عزت خطرے میں ہے۔ بہت سارے گاؤں سے ہمیں مطالبہ آتا ہے کہ آپ ہماری بچیوں کو لے کر مدرسے میں پڑھائیں، لیکن سواری کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان گاؤں کو نہیں جا سک رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بس جو ہم نے لی تھی، لیکن اس کی بھی میعاد پوری ہو چکی ہے۔ 15 سال میں بس کے پیپر نہیں بنتے، پچھلے سال ہی اس کے پیپر ختم ہو چکے ہیں۔ بغیر پیپر کے 1 سال ہم نے بس چلایا، بہت زیادہ پریشانی ہوئی، اور اگر اب بس نہ لیں تو یہ دیہاتوں کی جو لڑکیاں ہمارے مدرسے میں آ کر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت اور اپنے نسلوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہ رک جائے گا معاملہ۔ میں اب تمام اہل خیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ دین کا کام، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ نسلوں کی حفاظت کا کام ہے۔ تھوڑا آگے سوچیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں، مدرسے کے لیے گاڑی خرید کر دیں، بس دیں، مدرسے کا تعاون کریں۔ میرے دوستو، مدرسے میں ہمارے اساتذہ ہم نے بہت اچھے رکھے ہیں۔ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہم کو ادا کرنا پڑتا ہے، بس کے اخراجات الگ ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ شہر نظام آباد، جبکہ حیدرآباد کے بعد زیادہ مالدار لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، شہر نظام آباد سے ماہانہ مدرسے کے لیے صرف، بولنے مجھے شرم آ رہی ہے، صرف 6,000 روپے ہمیں ماہانہ تعاون ہوتا ہے، جس میں 2,000 روپے موزن صاحب کی تنخواہ ہے جو وہ وصول کر کے لے لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو بتائیے، اتنا بڑا کام یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم مہینے کو 100، 200، 500، 1000 یہ ہم اگر نہیں دے سکتے اللہ کے دین کی مدد کے لیے، تو پھر میرے دوستو آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہینہ ممبر بنیں، مدرسے کا تعاون کریں، مدرسے کے لیے سوچیں۔ ہماری بہن بیٹیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، آپ نے اثر سے ان کا مظاہرہ سنا ہے، اور اگر آپ ماہانہ ممبر بننا چاہتے ہیں، حلیم مسجد کے موزن صاحب ہمارا چندہ وصول کرتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں،
ان سے ماہانہ طور پر جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ تعاون کریں۔ ہم اس وقت 225 لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ کم سے کم 1000 بچیوں کو پڑھانا ہے۔ ہمارے ان بہنوں کو جو دین کی دولت سے ناآشنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو لائیں، ہم ان کو عالم بنائیں، تاکہ وہ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے نسلوں کی وہ حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اس کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔